السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات ایک بار پھر کسی معاہدے یا سمجھوتے کی جانب بڑھنے کی حوصلہ افزا خبریں آ ہی رہی تھیں، لیکن ایسے میں بحیرہ احمر میں ابنائے باب المندب میں حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے کمرشل ویسل پر حملہ کیا گیا، جس سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی معاہدے کی صورت میں خطے میں جو امن قائم ہو سکتا تھا، اس کو ایک بار پھر سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ حوثی باغی جن کو کھلی ایرانی حمایت حاصل ہے، ان کی جانب سے یہ حملہ صرف سعودی عرب کے کمرشل ویسل پر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس حملے کے نتیجے میں 3 پاکستانی جاں بحق بھی ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ مکہ دفاعی معاہدے کے بعد کیا گیا ہے۔ اگر حوثی باغیوں کی جانب سے اس اہم آبی راستے کو بند کیا جاتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ نقصان سعودی عرب کا ہوگا، کیونکہ ابنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد سعودی عرب کے خام تیل کی 70% برآمدات ابنائے باب المندب کے راستے سے جنوبی ایشیائی ممالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ باب المندب کی بندش سے پاکستان کے علاوہ چین، جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک توانائی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ابنائے ہرمز کی بندش سے یہ ممالک پہلے ہی تیل کے بحران سے دوچار ہیں۔ باب المندب کے بند ہونے سے جس صورتحال کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس کی وجہ سے ایران امریکہ جنگ نہ صرف ایک نیا محاذ اس میں کھل سکتا ہے، بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کے تناظر میں خطے میں ایک نئی جنگ کے آغاز کا بھی خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ پاکستان پہلے ہی حوثی باغیوں کو خبردار کر چکا ہے کہ باب المندب کی ناکہ بندی، جو کہ دراصل سعودی عرب کی ناکہ بندی ہے، کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جن جہازوں پر پاکستانی پرچم لہرا رہا ہو، اگر حوثی باغیوں کی جانب سے ان جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تو پھر پاکستان اپنے دفاع میں طاقت کے استعمال سمیت تمام ضروری اقدام جو ہے وہ کرنے میں حق بجانب ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کمرشل جہازوں پر حملہ اور آزادانہ بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے۔ سعودی قیادت میں بحری اتحاد کے معاہدے کو آپریشنل بنانے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان حوثی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملے کا کس طرح سے جواب دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں مکہ ڈیفنس اگریمنٹ سے جڑے، ایران امریکہ جو اس کی ایکویژن یا ڈائنامکس ہے اس کے اندر، تو ان پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیے سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سابق سفیر ہیں، تجزیہ کار ہیں جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے، اور سینئر جرنلسٹ ہیں امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیض رحمان صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں جنرل صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، سب سے پہلے تو مکہ ڈیفنس اگریمنٹ کی اگر بات کر لیں، دنیا بھر میں اس کو لے کے میں دیکھ رہی ہوں بڑی ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا نے اس اگریمنٹ کو کس طریقے سے ریسیو کیا، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ، اور ہم نے ان کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ آپ کو پتہ ہے پہلے کر دیا تھا، اور پھر جب سے یہ 28 فروری سے ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں جو ممالک تھے تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اس میں پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ اور ایجپٹ بھی تھا، اور ترکیہ کے تو وزیر خارجہ نے کہا کہ کس وقت میں اس میں ایجپٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، اور ممالک بھی اس میں اپنی خواہش شو کر رہے ہیں، خاص طور پہ کویت اور بحرین ان کے نام آئے ہیں جی، اور ہو سکتا ہے ایک وقت میں ایران بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو اس میں دیکھیں جہاں امریکن بیسز تھے وہ بیسز اسی لیے تھے، یا تو ایران کے خلاف تھے یا ان ممالک کو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو وہ دونوں مقصد اچیو نہیں کر سکے۔ تو ایران نے اسٹرائک کیا تو امریکن کو بڑا اچھا خاصا نقصان پہنچا، اور ان کے F-35 جہاز کو بھی نقصان پہنچا، F-15 وغیرہ کو، جیسے خبریں ہم نے سنی، اور وہ جن ممالک میں تھے ان کا بھی دفاع نہیں کر سکے۔ تو اور اس جس طرح پاکستان نے مار کے حق میں اپنی پرفارمنس دکھائی، اپنی پروفیشنلزم کا، اپنی بہادری کا، اور 6 گنا بڑے دشمن کہ جس نے جنگ انیشیٹ کی اور پھر جا کے معافی تلافی کرائی، ایسا ہی ہے، اور پھر جو ہمارے رول پلے کیا فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب نے کہ ایز اے ملٹری کمانڈر، ایز اے اسٹریٹجسٹ اور ایز اے ڈپلومیٹ دیکھے، اور اس وقت بھی ایران میں جو ہمارے موجود ہیں ہمارے وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب، تو ایرانی میڈیا نے بھی یہ کہا کہ اس وقت جو پرسنالٹی میڈیشن کرا رہی ہے، جو ہم سے بھی بات کر رہی ہے اور امریکہ سے بھی، وہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب ہیں۔ یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نقوی صاحب کی ایران میں موجودگی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس تناظر میں؟ جو دیکھیں پاکستان کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ میڈیشن کروا رہے ہیں، یہ بات چیت کرا رہے ہیں، یہ ایک برج ہے، اب یہ اسٹریٹجک برج بن گئے۔ اس وقت دنیا میں اب یہ رپورٹ بھی لیٹسٹ آئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر اس وقت کو بات چیت کرا سک رہا ہے یا کرا رہا ہے وہ پاکستان ہے، اور اگر پاکستان یہ رول نہ پلے کرے تو آپ دیکھیں دنیا کس طرف جا سکتی ہے۔ آپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کی، باب المندب کی بات کی، یہ ریالٹیز ہیں، کیونکہ ایران نے کہا کہ جی اگر ہماری آئل نہیں گزرے گا تو کسی کا بھی نہیں گزرے گا، چاہے اسٹریٹ آف ہرمز ہے چاہے باب المندب۔ نہیں، یہ کانفلکٹ تو کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا دنیا میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی۔ سب دیکھیں امریکہ جیسی طاقت جہاں دیکھیں پرائس کہاں کے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ان کے جو ہے جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف، ان کا اس میں نیوز میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایڈوائز کی ہے
میں نے جے ڈی وائس کو بتایا ہے, میں نے مارکو روبیو کو بتایا ہے, اور ساتھ سی آئی کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ آف ریمپ کوئی حل نکالیں. آپ کی ایئر کیمپین میزائلوں سے ایران کو آپ جو ہے نا شکست نہیں دے سکتے. آف ریمپ کا تلاش تو خیر اس کانفلکٹ کے سٹارٹ سے ہی امریکہ جو ہے وہ کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے اسپوائلر ان دی روم یا ایلیفنٹ ان دی روم جو ہے وہ اسرائیل ہے, وہ ہونے نہیں دیتا کامیاب اس چیز کو. چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ایلیفنٹ ان دی روم تو تھے بٹ آپ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے, چپ سادے بیٹھے ہوئے, بیکاز ان کے ایئر ڈیفنس کے جو میزل تھے اینٹی ایئر ڈیفنس کے لیے وہ کافی سارے ختم ڈپلیٹ ہو گئے ہیں. امریکہ نے کہا ہم آپ کو سپلائی نہیں کر سکتے, اس لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ انفارمیشن کیسے لیک آؤٹ ہوئی. اور اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکنامک پریشر سے ایران کو فورس کریں گے کہ نیگوشیشن. چلے اس پہ ایران اور امریکہ پہ اور تفصیل سے بات کرتے ہیں. ذرا تھوڑا سا یہ جو مکہ ڈیفنس اگریمنٹ ہے اس پہ مزید بات کریں. جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک ڈیفنس اگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا اس سے پہلے بھی ان پلیس ہے. یہ جو مکہ ڈیفنس اگریمنٹ ہے یہ کس طرح سے اس سے مختلف ہے؟ اگین اس کی امپورٹنس یا سگنیفیکنس اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں دنیا نے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریسیو کیا ہے؟ تھینک یو یاسمین صاحبہ, آپ کا بھی اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. دیکھیے جی, میری نظر میں جو مکہ ڈیفنس اگریمنٹ ہے اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ہم جانتے ہیں کہ جو تینوں ممالک ہیں وہ ٹیبل کے اوپر 3 ڈفرینٹ ویلیوز ایڈ کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک اس کے پاس فائنینشلی وہ دنیا کے 5-7 بڑے ممالک میں ہے. ان کا جو فائنینشیل مسل ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہے. انلمیٹڈ انرجی سپلائی بھی ہے ان کے پاس. یہ 2 انرجی اور فائنینس کے معاملے میں اگر آپ کہیں تو سعودی عربیہ از آن ٹاپ آف دا لسٹ. اسی طرح اگر آپ ترکی کو دیکھیں تو ترکی کے اندر جو ڈیفنس پروڈکشن ہے, ویپنری ہے ان کی, بالخصوص جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیٹو کے اندر ایک ممبر بھی ہیں. پاکستان کو دیکھیں تو دے آر نیوکلیئر پاور الحمدللہ, اور ہماری جو بہادر افواج ہیں, چاہے ایئر فورس ہے, آرمی ہے, نیوی ہے, انہوں نے اپنے لوہے کو منوایا ہے حالیہ کشیدگی میں بھی جو ہندوستان کے ساتھ ہوئی. تو تینوں جو ممالک ہیں وہ 3 ڈفرینٹ ویلیوز لے کر ٹیبل پہ آتے ہیں. آئی تھنک دس از اے ویری کمپلیمنٹری ڈیفنس پیکٹ. اس کے جو ڈائمینشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیے, ایک تو میسج دے رہے ہیں آپ ان تمام ممالک کو جو پاکستان کو, سعودی عربیہ کو یا ترکی کو میری نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ انٹرنل تھریٹس ہیں یا ایکسٹرنل تھریٹس ہیں, کیونکہ ڈیفنس اگریمنٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ an attack on one is an attack on all. چاہے اگر حوتیز جو ہیں وہ سعودی عربیہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو پاکستان کو اس کے حوالے سے بھی ایک طرح سے جواب دینا پڑے گا. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹس ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بھی تینوں ممالک جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ it's a very positive development. میری نظر میں گلف ممالک پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک پلر ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ اس کا تمام تر جو توازن ہے وہ گلف ممالک کے ساتھ نہ صرف اس لیے ہے کہ وہ ہمارے نظریاتی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, بلکہ 7 ملین پاکستانی جو ہیں وہ گلف ممالک میں رہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا یاشوین صاحبہ کہ ہم اس وقت ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں, اور ریمیٹنسز کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ گلف ہے. تو ہمیں گلف کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, قطر کے ساتھ, بحرین کے ساتھ, ان تمام ممالک کے ساتھ, کویت کے ساتھ تو ہمارا آلریڈی ایک میوچل ڈسکشن چل رہی ہیں. تو اس حوالے سے وی ول آلویز ریمین اسٹینڈنگ شولڈر ٹو شولڈر ود دا گلف کنٹریز. دوسری چیز جو ہے دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں جو بھی ڈیٹریکٹرز ہیں, دشمنان ہیں, چاہے وہ پاکستان کے ہیں, چاہے ترکی کے ہیں, چاہے وہ سعودی عربیہ یا گلف کے ہیں, یقیناً ان کے لیے ایک اضطراب ہے اور وہ اضطراب ہونا بھی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے دس از اے ڈیفنس ایگریمنٹ. ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جب کوئی ملک نیوکلیئر طاقت بنتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیوکلیئر بم کو چلائے گا, وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے. سو اٹ از اے ڈیٹرنس, it is a messaging to the detractors. اور دوسری بات جہاں تک سوال ہے, آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ہوتیز کا جو حملہ ہے بہت انفارچونیٹ ہے. دیکھیے ایران کے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ, اب چیز تو واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ جو موجود قیادت ہے اس کے اندر سوچ, ان کی جو سوچ ہے اس پہ بہت فرق نظر آتا ہے. IRGC جو ہے وہ MOU کو مسترد کرتی ہوئی نظر آتی ہے کبھی, لیکن ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ MOU جو ہے یہ ہماری فورن پالیسی کا محور ہوگا. گویا ان کے اندر ایک تفریق ہے انڈرسٹینڈنگ. تفریق تو بہت زیادہ واضح اور اس تفریق سے نقصان بھی جو ہے وہ بہت ہوا ہے. یہ جو پورا ایک پیس پروسیس تھا اس کو اس سے مزید بات کرتی ہوں. میں تھوڑا سا شامل کر لوں ایک آخری بات آپ کی اجازت سے. جی آپ نے ذکر کیا اسپوائلر کا. یقیناً جو ہے وہ اسرائیل کا جو رول ہے وہ بہت ہی منفی ہے, لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. MOU کے بعد اسرائیل نے کوئی حملہ نہیں کیا. MOU کے بعد جو حملہ آور ہوئے ہیں وہ IRGC ہوئی ہے, وہ چیز ہوئے ہیں, ان کے پراکسیز یعنی اسپوائلر کا رول خود جو ہے وہ ایران نے پلے کیا ہے. تو ہر چیز اسرائیل پہ ڈال دینا میری نظر میں غیر دانشمندی. اسرائیل کی جو غلطیاں ہیں ان کی جو ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. یہاں پہ جو MOU کے بعد جو حملے ہوئے ہیں وہ ایران کی IRGC نے کیے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ ٹیکن یور پوائنٹ. میں آتی ہوں اس نقطے پہ دوبارہ. فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو میں نے سب سے پوچھا کہ انٹرنیشنلی کیسے دیکھا جا رہا ہے اس اگریمنٹ کو, مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ امریکہ میں کیا پلس ہے سر اس کو لے کر, اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کے ایک اوور آل پوائنٹ آف ویو سے, اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ سیکیورٹی گارنٹی کی اگر بات کریں اس ریجن کے اندر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شاید سارا اونس جو ہے وہ اس معاہدے کے بعد ان تین ممالک کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے. جی یاشین بہت بہت شکریہ. گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیں یہاں پر جو ہے جو ٹرمپ کے کچھ جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے اس کی تائید کی ہے, اس معاہدے کو کی ویلکم کیا ہے اس کو, اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اس ریجن میں کہ اگر یہ ایک معاہدہ ہو گیا تین بہت ہی اسٹرانگ ممالک میں, جس طرح کہ ہمارے امبیسڈر جاوید ملک صاحب نے فرمایا کہ جو اپنی تمام تر جو ہر ایک جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس پورے معاہدے کی طرف, تو اس کی ایک اہمیت تو ہے ضرور, لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ ایک نیا آرکیٹیکچر ہے, ایک ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے جو کہ اس پورے ریجن میں ابھر رہا ہے. اور اس آرکیٹیکچر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ وہاں سے جا رہا ہے ریجن سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ری ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک نیا آرکیٹیکچر, ایک نیا نومنکلیچر, اور ایک اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے. دیکھیے امریکہ ایک ایسا ملک ہے, بہرحال ایک جمہوری ملک ہے اپنی تمام تر نادانیوں اور نالائقیوں کے باوجود, اور اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. آپ یہ دیکھیں ہر بڑی جنگ کے بعد یہاں پر ایک نئی سوچ آتی ہے دفاع کے لحاظ سے, خارجہ پالیسی کے لحاظ سے. اگر آپ ایون کوریا وار, ویتنام وار, پھر اس کے بعد افغان, عراق, تو ہر دفعہ ایک آپ کو ایک نیا ایک ارینجمنٹ نظر آتا ہے. اور یہ جو اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں واشنگٹن میں وہاں کے جو حالات کی وجہ سے ایک تھنکنگ یہ ہے, سوچ یہ ہے کہ ہمارے جو بیسز جس طرح سے کام کر رہے تھے وہ اب نہیں کریں گے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ ایک طرح کا جتنے بھی سیکیورٹی انالسٹس ہیں ان کا یہ کنسنسس ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا. تو اب یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں پوری طرح سے کہ اس میں امریکہ کی تائید شامل ہے, اور اس میں آپ دیکھیں جو ترکی کا شامل ہونا خاص طور سے بہت اہم ہے, کیونکہ ایک وہ تو آلریڈی اس کا ڈیفنس تو آلریڈی بہت ہی ایک آئرن فلیگ جسے کہا جاتا ہے, یعنی کہ بہت ہی ایک نیٹو کا ممبر ہے, اور نیٹو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا طاقتور فوجی اتحاد ہے. اور اس فوجی اتحاد نے ترکی کی دفاع کی ضمانت دی ہوئی آرٹیکل 5 کے تحت. تو ترکی کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ اس نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے بھی اب وہ ایک نئے ریجنل اتحاد کا حصہ بنے, جہاں پر اس کی اگین ایک اس کی دفاع کی ضمانت دی جا رہی ہے, اور کن ممالک کی طرف سے, پاکستان اور سعودی عرب کی طرف سے. تو اس کو بالکل ایک ڈفرنٹ تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ اگر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شاید یہ کوئی امریکہ اس سے ریٹریٹ کر رہا ہے, میں اس کو ریٹریٹ نہیں کہوں گا اس معاہدے کو, جیسے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا ہے کیا اب اس خطے کی دفاع کی ذمہ داری ان تین ممالک پر آ جائے گی یا جو ہونے والے اس میں شامل ممالک ہیں. تو یہ ایسا تو ہو سکتا ہے ایک ڈفرنٹ اس کا ایک, لیکن آپ نے بڑا ایک پرٹیننٹ پوائنٹ دیا ہے ڈسکشن کے لیے کہ یہ کیا اس کو امریکن ریٹریٹ سمجھا جائے یا جو اس ریجن میں سیکیورٹی گارنٹی ہے اس کی ریپلیسمنٹ اس کو سمجھا جائے امریکن سیکیورٹی. مجھے سر یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس نقطے پہ مزید بات کرتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو یہاں پہ ہو رہی تھی جنرل صاحب, تھوڑا سا اس پہ آپ سے پوائنٹ لینا چاہتی ہوں. میں یہ ویسے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو امریکن سیکیورٹی گارنٹی کہہ لیں اس ریجن کے اندر تھی, کیا یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے؟ جو بات ابھی فیض صاحب کر رہے تھے کہ وہ ریٹریٹ نہیں کر رہا, ڈیفنس آرکیٹیکچر ضرور تھوڑا سا بدل رہا ہے, ایک نیا ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے, بٹ امریکہ از ویری مچ پارٹ آف
the entire अब thing? देखें रिट्रीट कह लें या थिनिंग आउट तो स्टार्ट हो गई है, Thinning out है. थिनिंग आउट है, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली होगी और मेरा ख्याल है उनको तमाम बेसिस यहाँ से अल्टीमेटली निकालने होंगे. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. जिस मकसद के लिए वो लाए थे, जो इब्राहिम अकॉर्ड में दिया हुआ है, उसमें कॉमन थ्रेट जो थी वो ईरान था. अब ईरान गल्फ के लिए वो थ्रेट नहीं रहेगा. जैसे पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है, इस्लामाबाद MOU को हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान ने भी कहा है कि बातचीत इस्लामाबाद MOU से होगी. देखिए हमारा जो है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट की बात हो रही है. देखिए पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया ये कुदरती एलाइज थे हमारा. और देखें वो सऊदी अरेबिया को कहते, सऊदी अरेबिया खुद कहता था कि हम खादमान हरीफैन शरीफैन हैं, आप मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफ हैं. मैंने खुद एज ए कैप्टन तबूक में कादा मंतका शुमाली और गरबिया में मैं वहाँ सर्विस की है. मैंने उनकी यूनिफॉर्म पहनी है. हमारी फोर्सेस तो पहले भी वही थी, हर किस्म की फोर्सेस थी. और अच्छा तुर्किया के साथ हमारे बड़े करीबी तल्लुकात हैं. हमने उनकी इस्लामिक खिलाफत मूवमेंट में 1919 से लेके 1924 हमारी औरतों ने जेवरात भेज के उनको भिजवाए. इसलिए तो जब वो हमारे पास सैलाब आया तो उनके वजीर आज़म की बेगम ने अपना हार उतार के दे दिया. तो हमारे दिलों के रिश्ते हैं. और जब नगमा भी देखें जो आया है कि एक अल्लाह और एक कुरान, एक रसूल, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान. तो ये देखें ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता. तो ये तीनों ममालिक में ये कॉमनैलिटीज हैं और कुदरती एतहाद है. और फिर जिस तरह से मामलात गल्फ में और मिडिल ईस्ट में चल रहे थे तो इन्होंने कहा कि इसमें एक जरूरत है कि ऐसे इत्तेहाद बनाया जाए जिसमें एक अच्छा खासा जो इकोनॉमिक पावर है उसको पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है. कॉमनैलिटीज तो सर और ममालिक में भी है ना. व्हाई दीज थ्री कंट्रीज? जो फैज साहब अभी एक बात कर रहे थे ना कि तुर्किया एक ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क, बड़ा स्ट्रांग उनके डिफेंस की अगर बात करें, नेटो का मेंबर है, अगेन वो उसकी जो देखिए उन्होंने रियलाइज किया जरूरत क्यों पेश आई. देखिए उन्होंने रियलाइज किया कि नेटो का मेंबर तो बना दिया, अपनी जरूरत से बनाया रशिया के अगेंस्ट, और लेकिन यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं बनाया. जहां सूट करता साथ में ला लिया. और इन्होंने यूरोपीय यूनियन के लिए अप्लाई भी किया तो अभी तक नहीं बनाया उन्होंने. और फिर जिस तरफ अर्दोगान साहब की पर्सनालिटी है इस्लामिक उम्मा में बड़ा लीडिंग रोल प्ले करते हैं. सो आप ये कह रहे हैं कि रिप्लेस अभी ना हो, रिट्रीट बेशक ना हो, बट थिनिंग आउट हो रही है. थिनिंग आउट का उसकी रिट्रीट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. ठीक है. इसमें उसमें टाइम लग सकता है. But ultimately we're going there. जावेद मलिक साहब, सर how do you look at this? क्योंकि अभी जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैं देख रही थी कि आप फैज साहब के नुक्ते से शायद इत्तेफाक कर रहे थे. Would you agree with what जनरल साहब is saying कि थिनिंग आउट कम से कम शुरू हो गई? ये वक्त कितना लग सकता है वो तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन ये है कि जाना पड़ेगा अल्टीमेटली. जी, with all due respect, I will disagree with जनरल साहब. देखिए जी, अमेरिकन की यहाँ से कोई ना थिनिंग आउट होगी ना यहाँ से वो रिप्लेस होंगे. They will remain even more strengthened होगी रिलेशनशिप, और है भी. यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है गल्फ ममालिक की अमेरिका में. They will not thin out. ये जो अमेरिका की रिलेशनशिप है ये सिर्फ इस जंग के हवाले से नहीं है. यहाँ पे जितने भी ममालिक गल्फ के ममालिक हैं उनकी बहुत डीप रूटेड रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, और वो बिल्कुल भी रिप्लेसमेंट की तो बात ही नहीं हो सकती. वो दे विल रिमेन इवन मोर डीपली इन्वॉल्व्ड, और वो पॉजिटिवली कह रहा हूं मैं उस चीज को. दूसरी चीज है कि पाकिस्तान और तुर्की और जो जितने भी सऊदी अरेबिया है और उसके अंदर अगर और गल्फ ममालिक आते हैं तो वो तो आ सकते हैं. मैं नहीं देख रहा कि ईरान उसमें आ सकता है. ईरान को कैसे ले आएंगे? वो अभी तो हमले आवर है सऊदी अरेबिया के ऊपर. वो अभी जो है वो कुवैत पे हमले कर रहा है. अभी वो जो है शिप्स को रोक के बैठा हुआ है उनकी. तो मेरी आई होप कि हो जाए. MOU के अंदर उनकी पार्लियामेंट कहती है हम उसको मानते ही नहीं है. उनके जो तमाम अभी हम आपके कॉलीग्स यास्मीन साहब आप जानती हैं जब ये फ्यूनरल हो रहा था तो कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी वहां पे गए हुए थे. तो मेरी उनसे बात हुई. वो कहते हैं वहां तो बिलुमूम स्ट्रीट पे लोग कहते हैं हम नहीं मानते इस MOU को. तो वो लोग हैं जो, लेकिन जब आप बात करें ना ईरान हमला आवर हो रहा है, बराह रास्त तो हमला आवर नहीं हुआ ना. एयर बेसिस को टारगेट करना एक और चीज है. और सर इसमें दूसरी बात ये भी है कि ईरान को क्या जरूरत है, या वो आप समझते हैं कि दे वुड वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट लाइक दिस? क्यों जरूरत है? तो मैं उसको कह रहा हूँ मेरी के मुताबिक नहीं. मैं उसको कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता वो होगा. दिस इज नॉट लाइक, मेरी नजर में नहीं होगा. फैज साहब might have a different opinion. जनरल साहब में a lot of respect for him, but respectfully disagree. देखिए हमला आवर जो हो रहे हैं, मैं उसको यूं कह रहा हूँ कि देखिए जो ये शिप्स हैं यास्मीन साहबा, ये तो मिलिट्री बेसिस नहीं है. जिन शिप्स को टारगेट किया जा रहा है, जो कतर की शिप, कतर वो मुल्क है जो आपके साथ मीडिएट कर रहा है, ठीक है. और सऊदी अरेबिया जो है वो तमाम मुसलमानों का मरकज है. उसके रास्ते को बंद करके हूतीज को एक्टिवेट करके वहां पे हमला करना, मतलब ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? एक यमन की हुकूमत है
اس یمن کی حکومت کے اندر ایک باغی گروہ ہے جس کو آپ ہوتیز کہتے ہیں, ان کو عام کر رہے ہیں آپ تاکہ آپ حملہ آور ہو جائیں یمن پہ بھی اور سعودی عربیہ پہ بھی. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیے یہ نا دانشمندانہ سٹیپس ہیں. آپ کو جس طرح ان کے پریزیڈنٹ نے فرمایا ہے, جو ان کے ایران کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم او یو کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے. ایم او یو از دا, ان کی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے, یہ جو رپورٹ ہوئی ہے کہ ایم او یو ہماری فورن پالیسی کا محور ہوگا, تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میری نظر میں یہ جو ایم او یو ہے یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن فراہم کر رہا ہے جو آپ کو ایسکلیشن سے روک رہی ہے, آپ کو تصادم سے روک رہی ہے, اور آپ کے لیے ایک اکنامک پراسپیرٹی کا راستہ فراہم کر رہی ہے. آپ کے اثاثے غیر منجمد ہو سکتے ہیں, آپ ورلڈ کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں, آپ کے جو سینکشنز ہیں وہ لفٹ ہو سکتی ہیں, آپ کی جو اکنامک بالکل اگر یہ ان پلے آ جاتا ہے جو ایران ہیز اے لاٹ ٹو گین, لیکن یہ کس طرح واپس ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس پہ میں اگلے راؤنڈ میں آتی ہوں. ذرا فیض صاحب کو پہلے اس گفتگو میں شامل کر لوں کہ باب المندب میں سر یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جو جہاز کے اوپر, ہوتی باغیوں کا ورژن یہ آیا ہے کہ ایجپشن جہاز تھا, فوڈ سپلائز لے کر جا رہا تھا, لیکن رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا جہاز تھا, کچھ ملٹری اکوپمنٹ بھی تھا اس جہاز کے اندر, اس پہ حملہ کیا گیا ہے. کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان کا اس کے اندر کیا کردار بنتا ہے, یا کسی قسم کا کوئی جواب, یا کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا اس سچویشن کے ساتھ؟ یاشین بہت خطرناک صورتحال ہے یہ, اور یہ دیکھیے یہ جو بات یہ کہنا کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں, ہم تو علامہ اقبال کا یہ شعر بچپن سے کیا بلکہ ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشتکار. یہ تو ہم لوگوں نے مطلب بچپن سے سنتے گئے ہیں, اور ہماری خواہش بھی ایسی ہے, لیکن حقیقت وہ نہیں ہے. یہ ظاہر ایک ان کی ایک عظمت تھی, ان کی ایک شاعرانہ امید تھی, لیکن حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فی الحال, اور یہ ایک افسوس کی بات ہے. دیکھیے معاہدہ ہوتا ہے, دوسری طرف محسن نقوی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پریزیڈنٹ اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, بالکل ڈفرنٹ آپ کو ایک پرسپیکٹو وہاں دیا جاتا ہے, ایک خیر سگالی کی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہی ایک ایسے شپ پر حملہ کیا جاتا ہے جو سعودی عرب کا شپ ہے اور جس میں پاکستانی عملہ ہے, اور ہوتیز کی طرف سے دیا جاتا ہے. یہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ ہوتیز کو کون کنٹرول کرتا ہے. ہوتیز میں نہیں سمجھتا کہ بغیر ایرانی ایک اشارے کے انہوں نے یہ حملہ کیا ہوگا, اور یہ ڈیفینیٹلی یہ اس معاہدے کو ایک ٹارپیڈو تو نہیں کرنا, لیکن ایک واضح طور پر ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے اس معاہدے کی ان کے پاس کیا حیثیت ہے. تو یہ امید کہ وہ نیل کے ساحل سے لے کے وہ سب شامل ہو جائیں گے, ایران بھی شامل ہو جائے گا اس معاہدے میں, یہ تو جو اگر تھوڑی بہت امید تھی کل تک, تو وہ آج آپ کو دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کی دیکھیے وجوہات ہیں. تو دیکھیے میں آپ بیٹھ کر بہت اچھی جذباتی اور بڑی آئیڈیلسٹک باتیں کر سکتے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یاشین وہ سے نہیں بدلتی. جب بھی بات ہوئی ہے امریکی اسرائیلی حملے, ایرانی قدرت نے پوری لمبی فہرست جاری کی میں سعودی عرب اور گلف اسٹیٹ کے انتہا حساس مقامات کو بنانے کا خود اعلان کیا گیا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ امریکہ کے فلاں ٹارگیٹس ہم پہنچ گئے. اچھا فیصل, یہ جو ایران امریکہ والا ایشو ہے نا سر, مجھے جی یہ جو ایران امریکہ والا ایشو ہے نا کہ یہ دوبارہ اس پوائنٹ پر جا سکتا ہے کہ بات چیت ہو کہ نہیں, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں, اور پھر اس سیگمنٹ میں جو اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں اس ایشو کے اوپر. میوزک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے فیض صاحب جو گفتگو آپ کر رہے تھے, تھوڑا سا یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے امریکہ ایران جو صورتحال ہے, یہاں پہ میرے خیال ہے ایک اوور آل اگریمنٹ ہے کہ اگر اس کو سیبوٹاج نہ کیا جاتا اس ایم او یو کو, تو ایران خود بہت بڑا بینیفیشری ہوتا ہے اس کا, لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ معاملہ آگے چلا نہیں ہے. ابھی میں نے ابتدائی میں بھی یہ بات کی تھی کہ تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ شاید ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا, لیکن پھر لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات بیک ٹو اسکوائر ون ہے. آپ کو یہ سچویشن کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں, ایون ایم او یو جب سائن ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھا, اور ہمارے جاوید ملک صاحب بھی کئی شوز میں میرے ساتھ رہ چکے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ معاملات یہ بد سے بدتر ہوں گے. اس کی وجوہات ہیں جیسے میں نے عرض کیا, زمینی حقائق. اس وقت ایران کی جو قیادت ہے وہ واضح طور پر جو سیاسی قیادت ہے وہ انڈر پریشر ہے. اس وقت IRGC نے پورا کنٹرول کیا ہے. خود مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے جس طرح سے تبدیلیاں
وہ لے کے آئے ہیں پوری اعلیٰ قیادت میں، اور پھر اس کے بعد جو میسیجز آئے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز اور بڑھا دی ہیں. اب ایم او یو سے ایک طرف تو ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا محور ہے، بنیاد ہے، وہی بینچ مارک ہے ایم او یو، ہم وہیں سے آگے بڑھیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو آئی آر جی سی کے پیغامات آئے ہیں وہ یہ کہ ہم اب انہوں نے ڈیمانڈز اپنی اور بڑھا دی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اب ایک چیز یہ سمجھیے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ایم او یو ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کو ایک بہت زیادہ اس کو پس منظر میں بھیج دیا گیا ہے. دیکھیے اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، اور ٹو بی فیئر ود دی ایرانینز، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو امریکہ کی جو نالائقیاں ہیں، جو نااہلیاں ہیں، اور یہاں جو جس طرح سے لیکس ہو رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں اب یہ بات کہ ان کا جو پورا اسلحہ کا معاملہ پورا ڈپلیٹ ہو چکا ہے، پھر ان کا جو صدر ٹرمپ کے بارے میں جو ایک اسٹوری اور جس کو انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کو جہاز تبدیل کرنا پڑا اور اپنے کنٹینر میں کیٹرنگ کنٹینر میں بیٹھ کے دوسرے جہاز پہنچے. اب آپ یہ دیکھیے کمپیریزن دیکھیے، ایرانی عوام ایک طرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا ایک لیڈر تھا جو آفس میں رہتے ہوئے اس نے انکار کر دیا کہ وہ بیسمنٹ میں جائیں اور وہاں وہ شہید ہوئے، اور ایک طرف امریکہ جو کہ ظاہر ہے واضح طور پر ایک بہت طاقتور ملک ہے، اس کے صدر نے یہ رویہ اختیار کیا. پھر اسلحے کا معاملہ ہے، اور پھر دوسری بہت جو ایک آپس کی جو ان فائٹنگ ہے ڈیموکریٹس کی ریپبلکنس کی، اس کے معاملے پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایرانیوں نے اپنی پوزیشن کو زیادہ سخت بنایا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ شاید آگے چل کر اس معاملے پہ امریکہ کو بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ سے تھوڑا سا میرے پاس تھوڑا سا میرے پاس وقت محدود ہے، ذرا میں جنرل صاحب سے اسی نقطے پہ پہلے گفتگو لیں. ایک کوئی کامنٹ اگر کر دیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں ایم او یو، آپ کو لگتا ہے دوبارہ واپس بحال ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی امریکہ سے سنی کہ ایران کو معاشی پریشرز میں لا کے ہم واپس لے کر آئیں گے اس کے اوپر. آج جو انفلیشن ہے 88% رپورٹ، لیکن سر معاشی پریشرز نئے تو نہیں ہے نا ان کے اوپر، وہ تو ہمیشہ سے فیس کرتے ہیں. زیادہ ہوگی نا، آپ آئل ایکسپورٹ نہیں کر سک رہے. اب ریالٹی دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹی کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں ایران نے تمام ملٹری بیسز کو، جو تمام گلف ممالک، اردن لے لیں، یو ای، قطر اور بحرین، سعودی عربیہ میں ہٹ کیا ہے. شپ سیکورٹی کیا، بیسز کو ہٹ کیا. اچھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا آئل نہیں گزرے گا اسٹریٹ آف ہرمز سے اور باب المندب سے تو کسی کا نہیں گزرے گا. ایسا ہی ہے. اور ٹھیک ہے پراکسی ضرور ہے بٹ ان کے انڈر کنٹرول ہیں، ٹھیک ہے فلی کنٹرول نہیں ہوں گے، بٹ زیادہ تر انہی کی بات چیز وہ سنتے ہیں. اور ایران کا دیکھیں پاور ساری ریسٹ کرتی ہے سپریم لیڈر میں، پھر آ جاتے ہیں آفس آف دی سپریم لیڈر، پھر آئی آر جی سی آتی ہے. دیکھیں وہاں پہ یہ تفریق تو ہے، سیاسی سوچ کچھ اور ہے، ہارڈ لائنرز ہیں جو آئی آر جی سی والے ہیں، جو آئی آر جی سی والے ہیں. دیکھیں مسٹرس اسلام آباد کو ایم او یو کس نے وائلیٹ کیا؟ اب دیکھیں 17-18 جون کو سائن ہوتا ہے اور 7 جولائی کو یہ ہٹ کرتے ہیں 3 ٹینکرز. کس لیے ہٹ کرتے ہیں کہ عمانی واٹر سے جو 10.5 ناٹیکل مائل عمان کا ہے، وہاں سے امریکہ نے شپنگ لین کھول دی تھی، وہاں سے آ جا رہے تھے. ایرانی ریلائز کہ بھئی شپنگ وہاں سے چل رہی ہے، آئل کی پرائسز ڈاؤن آ گئی ہیں، ہمیں انہوں نے سائٹ پہ کر دیا ہے، تمہارا کیا لیوریج رہ جائے گا. انہوں نے مسٹرس پہ اس پہ فائر کیا. اب ان کو احساس ہوا ہے امریکہ کو دیکھیں، اور جس مقصد کے لیے بیسز بنے ہوئے تھے کیا وہ مقصد اچیو کر لیے؟ اور دیکھیں اس کی اکنامک کاسٹ ہے، آپ $1 سے $1.5 بلین خرچ کر رہے ہیں. اور کیا یہ جو ہمارا مکہ جوائنٹ ڈومیسٹک ایگریمنٹ ہوا، یو تھنک امریکہ کو نہیں پتا ہوگا؟ دیکھیں اوورآل ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت بات چیت چل رہی ہے. امریکہ ڈکلائننگ پاور ہے، چائنا رائزنگ پاور ہے. چائنا پاکستان سے الائنڈ ہے، جیسے پاکستان نے ریلیشن شپ کو بیلنس کیا ہے تہران اور ریاض کے ساتھ، بیجنگ اور واشنگٹن کے ساتھ، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کا انفلوئنس بڑھے گا، امریکہ کی انفلوئنس ریجن میں کم ہوگا. We've done a very good job ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو 2 کنسرنڈ پارٹیز ہیں وہ they are not willing to do a good job. جاوید ملک صاحب، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسپوائلر، آپ نے پہلے اپنے کامنٹ میں بالکل درست کہا کہ اسرائیل کو بار بار بلیم کرنا از ناٹ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ، کیونکہ یہاں سے بہت کچھ گین کر سکتا تھا ایران، جو کہ ایران نے خود جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے سلپ ہونے دیا. تو کیا کوئی امید اس پہ باقی رہ گئی ہے؟ وہ جو بات ابھی فیض صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ فلی ریڈنڈنٹ ہے، بٹ ڈو یو تھنک کہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے ایم او یو؟ دیکھیے جی، جو بہت ہی نیوٹرل اور آبجیکٹیو آبزرورز ہیں اس تمام پروسیس کے، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ ایم او یو کو دیکھا جائے تو وہ تو کافی حد تک ایران کے فیور میں تھا ہے، بلکہ میں ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کروں گا. اکنامک ریوائول کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، آپ اپنی سینکشنز کو لفٹ کروا لیتے ہیں. دیکھیے دنیا بھر میں جین زی کی بات ہو رہی ہے، کیا ایران کے اندر جین زی نہیں ہے؟ کیا وہاں موجود لوگ، نوجوان یہ نہیں چاہتے کہ ان کو اپرچونیٹیز ملیں امپلائمنٹ کی؟ اور ایک ایسے ملک میں جو قدرتی وسائل سے بھرا ہوا ہے، یعنی تیل ان کے پاس اتنا ہے، غالباً دنیا میں وہ دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پر ہوں گے اگر ان کے پاس سینکشنز ہٹ جاتی ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس ایم او یو پر عمل کرنے سے اگر وہ ایک اکنامک پاور بن سکتے ہیں تو نہ جانے کیوں آئی آر جی سی اس کو روکنے میں وہ مصر نظر آتا.
आती हैं, क्योंकि ये किसी भी हद तक MOU पर अमल करना कहीं उनकी नाकामी नहीं है। मैं तो उसको कामयाबी समझूंगा, क्योंकि वो देखेंगे कि अपने मुल्क को वो एक कम्युनिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बना देंगे और वो एक इकोनॉमिकली आगे बढ़ेंगे और खित्ते में भी अन्न पैदा हो जाएगा। तो देखिए ये बात है। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान की काविशें जो हैं उसको दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जा रहा है, और मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो कामयाब सफारतकारी के दो अहम तरीन वजूहात हैं। एक ये है कि हमने अमेरिका के साथ अपनी रिलेशनशिप को के अंदर डेप्थ लेकर आए हैं, और मैं हमेशा इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करता है, और माजी में हमारे दोस्त जो थे, मैं डिसएग्री करता था, अभी भी करता हूं, वो कहते थे देखिए अगर हमारी जो अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुकूमतें आई हैं वो अपने पाकिस्तान को प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाई वॉशिंगटन में, और उनको जब पूछते थे तो वो कहते थे नहीं बिकॉज हम चाइना के साथ बहुत करीब हो गए हैं इसलिए हम अमेरिका के साथ करीब नहीं हो सकते। बिल्कुल गलत बात थी वो। अब आपके फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने ये करके दिखाया है आपको कि आप चाइना के साथ भी दोस्ती रख सकते हैं और वॉशिंगटन के साथ भी रख सकते हैं, बल्कि आप तो एक इक्विलिब्रियम रख सकते हैं डिप्लोमेटिकली, और दोनों के दरमियान एक ब्रिज बन सकते हैं। ये पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी है। जहां तक मक्का एग्रीमेंट का ताल्लुक है, देखिए उसको अमेरिका भी अप्रिशिएट करता है, गल्फ ममालिक भी अप्रिशिएट करते हैं, चाइना भी अप्रिशिएट करता है, रशिया भी अप्रिशिएट करता है। ये है पाकिस्तान की कामयाब बिल्कुल। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर तो अगर देखें तो इट्स वेरी हार्टनिंग, और हमारे लिए जो है वो शायद एज पाकिस्तानी एक प्राइड की बात है कि वी आर लीडिंग द वे इतने बड़े इतने मैसिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। सो आई रियली होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स, और ये जो हमारी एफर्ट्स हैं वो कम से कम ज़ाया ना जाए। वक्त होता तो हम मजीद इस पर ज़रूर बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। फैज़ रहमान साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेजर रिटायर्ड तारिक रशीद साहब से थैंक यू सो मच। अब प्रोग्राम में तशरीफ लाए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।